أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آج کا لیسن ہم کریں گے سورہ آل عمران، اس کی آیات 157 سے لے کے 161 تک دیکھیں گے۔ آیا نمبر 157، وا اور لئن، البتہ اگر، قتل تم مارے جاؤ، فی میں سبیلی، سبیل کہتے ہیں راستے کو، اللہ کے، او یا مت تم مر جاؤ، لمغفرتن تو بخشش، من سے، اللہ کی، ورحمتن اور رحمت، خیرن کہیں بہتر ہے، مما دو سے مل کے بنا ہے، من سے اور ما سے، تو من کے معنی ہوں گے اس سے، ما جو، یجمعون وہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ درمیان میں دیکھیں، اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ترجمہ بعض اوقات، تو پھر آپ مڈل میں دیکھ لیا کریں کہ کون سا ورڈ بنتا ہے، جیم، میم، عین، جمع کرنا، کلیکٹ کرنا، اکٹھا کرنا، تو اس سے پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ اس کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ اور یا جو ہوتا ہے شروع میں، یہ آتا ہے وہ، اینڈ پہ واو نون پلورل کے لیے، تو وہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ آیا 158، وا اور لئن، البتہ اگر، مت تم مر جاؤ، او یا قتل تم مارے جاؤ۔ اوپر والا آپ دیکھیں اور اس کو بھی دیکھیں، اگر آپ اوپر والی آیت یاد کر لیں گے تو یہ آپ کو ویسے ہی یاد ہو جائے گی، تو آپ کو ٹرانسلیشن میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے کہ بہت سارے نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ یہ ریپیٹیشن ہوتی بہت زیادہ قرآن میں، ایک آیت بھی اچھے طریقے سے یاد کر لیں، آپ دیکھیں کتنی زیادہ آگے آپ کی اس میں سے نکل جاتی ہیں۔ لا الہ، لا شروع میں تو اس کے معنی ہوں گے البتہ، الہ طرف، اللہ کی، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ میدان حشر بھی کہتے ہیں نا، حشر کا میدان، کیوں کہتے ہیں حشر کا میدان؟ کیونکہ وہاں پر بھی لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا قیامت کے دن، تو یہ وہی ورڈ ہے، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ شروع میں تا ہے تو اس سے ہم نے معنی میں تم لکھا ہے، اور حشر درمیان میں، اور واو نون اینڈ پہ کس چیز کا ہے؟ پلورل کا، تو آپ کو اب ایزیلی بریک ڈاؤن کر کے سمجھ آ جائے گی اس کی کہ کیا ہے یہ۔ فبما پس، با سبب جو، رحمتن رحمت ہے، من سے اللہ کی، لنتا نرم دل ہوئے آپ، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کا دل جو بہت نرم ہو، کوئی نرم مزاج بندہ ہو نا، جس کو غصہ نہیں آتا، نرمی سے بات کرے، نرمی والا۔ لاہم، لا کا مطلب ہوگا لیے، ہم ان کے، وا اور لو اگر، کنتا ہوتے آپ، کیسے ہمیں یہ معنی پتہ چلتا ہے؟ کنتا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو دو سے مل کے بنا ہے، ایک کن اور ایک اینڈ پہ تا زبر تا، تو کن کے معنی ہوں گے ہوتے، اور تا زبر اینڈ پہ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں آپ۔ اگر تا کے اوپر پیش آ جائے تو پھر کیا معنی ہوگا؟ پھر اس کا معنی ہوگا میں، فضن تند خو، غلیظہ، غلیظ اردو میں تو بیڈ سینس کے لیے آتا ہے نا، لیکن عربک میں اس کے معنی سخت کے ہوتے ہیں۔ القلبی دل، لنفدو لا ہے شروع میں تو معنی ہوں گے البتہ، ضرور بھاگ کھڑے ہوتے، من سے، حولکا تمہارے پاس، فعفو تو درگزر کریں، معاف کریں، انہم ان کو، واستغفر اور مغفرت مانگیں، لہم لیے ان کے، اور شاورہم ان سے مشورہ لے، فی میں الامری اپنے کاموں، فائزہ پھر جب، عزمتا عزم اردو میں عزم کہتے ہیں، وہی چیز ہے، اور اینڈ پہ تا زبر ہے تو اس کے معنی ہو جائیں گے تم، تو عزم کر لو تم۔ اور دوسرا معنی عزم کا کیا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی چیز کا
پکا ارادہ کر لیں، پختہ ارادہ کر لینا کسی چیز کا. تو یہاں پہ پھر معنی ہوں گے عزمتا، پختہ ارادہ کر لو تم، فتوکل، تو پھر توکل کرو، بھروسہ کرو، اللہ اوپر، اللہ ہی اللہ کے. انا بے شک، اللہ اللہ، یحب دوست رکھتا ہے، المتوکلین توکل کرنے والوں کو. آیا 160. ان اگر، ینصرکم مدد کرے تمہاری، اللہ اللہ، فلا تو نہیں، غالب اردو میں بھی غالب ہوتا ہے، کسی پہ غلبہ پا لینا، تو وہی چیز ہے کوئی غالب آنے والا، لکم لیے تمہارے، و اور ان اگر، یخذلکم، یخذلکم، لکم تو آپ دیکھیں اینڈ پہ لیے تمہارے، آپ تم کو تو علیحدہ کر دیں، تو خضو کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دینا، بے مدد چھوڑ دینا، کسی کی مدد نہ کرنا، بے یار و مددگار چھوڑ دینا جیسے ہوتا ہے نا، اس کے لیے آتا ہے. تو یخذلکم وہ چھوڑ دے تمہیں، فمن پھر کون ہے، ذا وہ، الذی جو، ینصرکم مدد کرے تمہاری، من سے، بعدہ اس کے بعد، وعلی اور اوپر ہی، اللہ ہی اللہ کے، فلیتوکل بس. آگے دیکھیں کیا ہے، فا کے بعد لام کے اوپر سکون ہے، تو جب لام پہ سکون آتا ہے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں چاہیے کہ، تو پس چاہیے کہ بھروسہ رکھیں یا توکل کریں، المؤمنون ایمان والے. آیا 161. و اور ما نہیں، کانا تھا، لنبی لیے نبی کے، ان یہ کہ، یغل وہ خیانت کرے، و اور من جو کوئی، یغلل خیانت کرے گا، یأتی وہ لائے گا، بما جو کچھ، غلہ خیانت کی، یوم دن، القیامتی قیامت کے، ثم پھر، توفی پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کلو ہر نفس نفس کو، ما جو، کسبت کمایا اس نے، وہم اور وہ، لا نہیں، یظلمون ظلم کیے جائیں گے. درمیان میں دیکھیں آپ کو پتہ بھی چل رہا ہے، یا شروع میں جو ہوگا اس کے معنی ہوں گے وہ، اور ذا لام میم ظلم. تو اگر نہیں بھی ترجمہ کسی کو یاد، آپ بس مڈل سے دیکھ کے تھوڑا سا کلو مل جاتا ہے. واو نون اینڈ پہ کس چیز کا ہے؟ دوبارہ سے پلورل کے لیے ہے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ظلم کیے جائیں گے، نہیں بے انصافی کی جائے گی. اور کسبت، اب تو بہت دفعہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں، کسبہ، کسبت، کسبہ کہتے ہیں کمائی کو. تو اب یہ بھی اگر آپ دیکھیں یاد کیا ہو تو کتنا آسان ہو جاتا ہے. آپ لوگ کیا کریں، چاہے ایک آیت ہی یاد کریں لیکن ضرور یاد کریں ترجمہ، کیونکہ آپ دیکھیں گے بار بار وہ جو ورڈز ہوتے ہیں رپیٹ ہوتے ہیں. چلیے انشاءاللہ اب ہم شروع کرتے ہیں، اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیا نمبر 157. اور البتہ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے یا مر گئے تو البتہ بخشش اللہ کی اور رحمت بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں اب ایک طرح سے تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اللہ کی راہ میں قتل کر بھی دیے گئے یا مر گئے تو پھر، کیونکہ جو جہاد میں جا کے دیکھیں آپ، کیونکہ ان کا مسئلہ مین کیا تھا، جہاد پہ جانے کی پرابلم تھی نا ان کو، کہ وہاں جا کے مر جائیں گے.
تو اللہ تعالیٰ پچھلی آیات میں بھی ہمیں یہی باتیں بتا رہے تھے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اللہ کی راہ میں آپ کی جان جاتی ہے تو پھر اللہ کی بخشش ہوتی ہے، اللہ آپ کو بخش دیتے ہیں کیونکہ اس کا تو اجر ہی بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے وہ لوگ جمع کرتے ہیں. کیونکہ کس چیز کی وجہ سے وہ نہیں جانا چاہتے تھے؟ انسان دنیا کی محبت میں نہیں مرنا چاہتا، کیونکہ اس کو دنیا سے محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ سوچ نہیں سکتا کہ اپنی ڈیتھ کا ٹائم. تبھی ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں نا، اپنی موت کو بھلا دیتے ہیں. کسی کی موت دیکھتے بھی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے خیال آتا ہے لیکن بعد میں اپنے اپنے کاموں میں بزی ہو جاتے ہیں. تو کیوں ہم بزی ہو جاتے ہیں؟ اور جب ہمیں اپنے مرنے کا کبھی پتہ چلے تو دیکھیں اللہ رحم کرے، کبھی ایک دم سے ایسا خیال آ جائے کہ کیا پتہ آج میرا آخری دن ہو، تو کیسے انسان کے اندر ایک خوف سا طاری ہو جاتا ہے. اس وقت تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے لیکن اس کے بعد پھر سے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر سے دنیا کی طرف انسان واپس چلا جاتا ہے. آیا نمبر 158. اب اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور البتہ اگر تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو یقیناً اللہ ہی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. ان ایدر کیس، آپ چاہے میدان جنگ میں آپ کی موت ہو یا اپنے گھر میں ہو، جہاں بھی کہیں ہو، اینڈ رزلٹ تو ایک ہی ہے نا. اینڈ رزلٹ کس طرح سے؟ وہ جنت جہنم کی بات نہیں کر رہے، ایک اس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ دونوں صورتوں میں آپ اللہ کے پاس اٹھائے جاؤ گے دوبارہ سے. جو بھی جس حالت میں بھی مرے گا، لیکن جو قیامت کا دن آئے گا اس دن اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. سارے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ ہوں گے، وہ جتنے بھی اس میں سے مر چکے سب کے سب دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا. اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں قتل ہو جانا یا مر جانا، اس میں دونوں صورتوں میں ہی آپ کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. چاہے موت آپ کی گھر پہ ہی آئے، کسی نیچرل کاز سے آپ کو ڈیتھ ہو جائے، تو بھی جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے. تو مومن کو دونوں صورتوں میں جو اللہ کی مغفرت اور رحمت میسر ہوگی، وہ اس دولت سے 1000 درجے بہتر ہے جسے یہ لوگ دن رات جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں. اور جب انسان دولت کے پیچھے لگ جاتا ہے، پیسہ کمانے کی مشین بن جاتا ہے، اس کا مین فوکس دنیا ہی ہوتی ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی آخرت سے پیچھے رہ جاتا ہے، آخرت کو بھلا دیتا ہے. تو یہ چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ یہ چیزیں جس کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اس سے بہت بڑی ہے. اس کا احساس ہمیں دنیا میں نہیں ہوگا. ہو بھی سکتا ہے، ضروری نہیں کہ دنیا میں نہ ہو، لیکن جتنا احساس ہمیں قیامت کے دن ہوگا اتنا احساس دنیا میں ہو نہیں سکتا. کیونکہ اگر ہمیں دنیا میں ہی اگر اس چیز کا احساس ہو جائے تو آپ یقین کریں کہ کوئی بھی ان چیزوں کے پیچھے نہ بھاگے. لوگ دنیا سے بھاگنا شروع کر دیں کہ نہیں، وقت بہت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا. انسان کو اگر اس چیز کی اویئرنیس آ جائے نا کہ ہمارے پاس وقت بہت لمیٹڈ ہے، اور سب سے بڑی ایک سکیری پارٹ جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کتنا وقت رہ گیا ہے. یہ ہے جو امپورٹنٹ ہے، ہمیں نہیں پتہ. اب ہم سب اس وقت دیکھیں جتنے بھی لوگ یہاں پہ اکٹھے ہیں، ہم سب کی موت کا وقت جو ہے وہ فرق ہوگا. ہم سب کے پاس جو ٹائم بچ گیا ہے وہ بھی وقت جو ہے جو بچا ہوا ہے سب کا فرق ہے، ڈفرینٹ ہے سب کا. ہمیں نہیں پتہ ہم میں سے کس کے پاس کتنی مہلت رہ گئی ہے، کون بہت لمبی زندگی جیے گا اور کون جو ہے اس کے پاس تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے. تو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، آخرت کی فکر کرتے رہنا چاہیے کہ جب بھی کبھی ہم نے مرنا ہے، آخر اللہ کے ہاں اٹھائے جانا ہے. اور پھر وہ مرحلہ شروع ہوگا جو سب سے مشکل مرحلہ ہے. اب کریں کیا؟ اب جب اللہ ہی کے پاس لوٹنا ہے، اور پھر جب آپ لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا. جو پھر ہم نے اس دنیا میں کیا، جو ہماری پرائیورٹیز تھیں یہاں پر، ان کے مطابق ہی ہمیں آگے اجر ملے گا. ہماری جو ڈیسٹینیشن ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گی
کہ ہم نے دنیا میں کیا چیزیں کی تھی، کن چیزوں کو زیادہ امپورٹنس دی تھی، جو آپ کی پرائرٹیز تھیں دنیا میں، اکارڈنگ ٹو دیٹ ہی آپ کی آگے کی ڈیسٹینیشن ہوگی. اور وہاں پر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا سوائے اللہ کے. کوئی مخلوق کسی کی ہیلپ نہیں کر سکے گی. دنیا میں دوستیں ایک دوسرے کے کام آ جاتی ہیں، کسی پریشانی میں پڑ جاتے ہیں، کسی کی جاب ختم ہو جاتی ہے تو ہم کسی کو کہہ سن لیتے ہیں کہ چلیں، آپ کو پتہ ہے کسی کا اپنا بہت بڑا بزنس ہے تو اکثر ہوتا ہے نا، ان کو کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے پاس اگر کوئی اوپننگ ہو تو بتائیے گا. کسی جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں تو کسی کو ایز اے ریفرنس کے طور پہ آپ کہہ دیتے ہیں، کسی سے سفارش کرا دیتے ہیں کہ چلیں کام بن جائے کہیں پہ. لیکن قیامت کے دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. قیامت کے دن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، یہاں تک کہ ماں باپ اپنی اولاد کی مدد نہیں کر سکیں گے، اولاد اپنے ماں باپ کی مدد نہیں کر سکے گا، کوئی بھی کسی کی نہیں کر سکے گا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے پیغمبر کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا. ہر کسی کو اپنے کیے کا اس دن بھگتنا پڑے گا کہ جو کچھ ہم نے کمائی کی، پڑھا تھا نا آج ہم نے کسبت، جو کچھ ہم نے کمایا ہے وہی ہم آگے جا کے پائیں گے. اور ہمیں پھر چاہیے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں. یہ ہے نجات کا ذریعہ. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. جب اس چیز کو آپ تھام لیں گے نا تو یہ چیز ہے جو آپ کی مدد کرے گی اس دن. آیا نمبر 159. اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے حق میں نرم مزاج واقع ہوئے. اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور سنگ دل ہوتے تو پھر یہ سب لوگ آپ کے پاس سے ادھر ادھر ہو جاتے، منتشر ہو جاتے. تو لہٰذا ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے بخشش طلب کیجئے اور دین کے کام میں ان سے مشورہ کیا کیجئے. پھر جب آپ کسی رائے کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے اور کام شروع کر دیجئے. بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ایک اور چیز ہمیں مل گئی آج. لاسٹ لیسن میں ہم نے 2 چیزیں دیکھی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتے ہیں. تو آپ سے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کوئی چھوٹی سی ایک نوٹ بک لے لیں، یا کوئی بھی نوٹ بک، کوئی ایسی ایک چیز جہاں پر آپ ایسی چیزیں لکھتے جائیں کہ جب کبھی آپ کو چیک کرنا ہو تو آپ فوراً کھول کے اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ کیا چیز تھی جو ہم نے بات کی تھی. تو تاکہ کسی کو بھی بتانا ہو تو آپ کے پاس وہ پوائنٹر کی صورت میں چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی. تو یہ آج ہمیں تیسری چیز ایک پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں. اس آیت کے اندر بہت ہی خوبصورت لیسن ہے، اور وہ لیسن آپ اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک آرڈر بتا دیا کہ کس طرح سے آپ کو کام کرنا چاہیے. آرڈر ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس آرڈر میں جانے سے پہلے سب سے اوپر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بتایا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے نرم مزاج کے تھے. اب آپ میں سے، ہم میں سے بھی سوچیں، جو کوئی ایسے ہیں کہ جن کو سافٹ سپوکن کہتے ہیں نا، بہت دھیما لہجہ ہے ان کا، آرام سے نرمی سے بات کرتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا نا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. اب کیا پھر جس کو یہ نعمت نہیں ملی، ظاہر نعمت تو پھر اللہ کی طرف سے ملتی ہے، کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں بھی ملتی. اسی طرح آپ نے دیکھا بائی نیچر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کرخت ہوتے ہیں، سخت طریقے سے بات کرتے ہیں، ان کا سٹائل ہی ایسا ہوتا ہے بات کرنے کا. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر آپ کو یہ نعمت نہیں ملی تو آپ اس پہ ورک نہیں کر سکتے. یہاں پر تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر کسی کو ملی ہے تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. اگر ہمارا بولنے کا سٹائل ایسا ہے کہ بعض اوقات لوگ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کا سٹائل کیسا ہے، ضروری نہیں کہ ہمیں خود ہی پتہ چلے. خود تو اب انسان اپنے آپ کو ہمیشہ پرفیکٹ ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کو لوگ بتا دیتے ہیں کہ آپ بہت کرخت ہیں، آپ بہت سختی سے بات کرتے ہیں، یا آپ غصے میں جلدی آ جاتے ہیں. ایسی کوئی چیز ہے نا تو کوشش کریں. اب چونکہ ہم نے اس آیت میں دیکھ لیا کہ نرم دل ہونا، نرم مزاج ہونا
یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور دوسری، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ان کیس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت مزاج ہوتے تو کیا ہوتا کہ ان کے پاس کوئی نہ آتا، جو آتے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی نکل جاتے ہیں، آپ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھیں گے اور جب وہ دیکھیں گے کہ یہ تو بندہ بات ہی بہت سختی کے ساتھ کرتا ہے، بڑا ہی لہجہ بڑا کرخت ہے اس کا، ایسے لوگوں کے پاس لوگ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ تو یہاں پر یہ بھی بات ہمیں پتہ چل گئی کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگ آپ کے پاس بیٹھیں، لوگ آپ سے ملیں، لوگ آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا پسند کریں، پھر اپنے بیہیویئر کو، اپنے لہجے کو چینج کریں۔ اگر ہم بھی ان میں سے ہیں کہ جن کا لہجہ کرخت ہے تو اب ہم اس پہ ورک کر سکتے ہیں، اور سب سے بہترین ٹائم اس پہ کام کرنے کا رمضان کا مہینہ، کہ جب آپ کے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اس میں کوشش کریں، کیونکہ ہم روزے کی حالت میں ہوں گے، ایک تو ویسے ہی انسان کو اس میں ذرا احتیاط ہی کرنی چاہیے، تو کوشش کریں کہ نرمی لے کر آئیں، اپنے اندر نرمی پیدا کریں اور فلیکسیبلٹی بھی پیدا کریں۔ یہ بھی بہت اچھی چیز ہوتی کہ ہم فلیکسیبل ہوں۔ جب ہم بہت ریجڈ ہو جاتے ہیں نا تب بھی آپ کے پاس لوگ جو ہیں وہ نہیں آتے، تو اپنے آپ کو فلیکسیبل بنائیں کہ لوگ آپ کے پاس کمفرٹیبل فیل کریں، بیٹھنا، آپ کے ساتھ بات کرنا، ان کو کوئی پریشانی ہو یا کبھی کوئی مشورہ لینا ہو تو آپ سے مشورہ لینا پسند کریں۔ اس طرح کا ہمارا ہونا چاہیے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر، اور ہمارا بولنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے۔ اب جو آگے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آرڈر بتا دیا ہمیں، اور اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا آرڈر بتا دیا کہ آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو آپ کس آرڈر میں اس کو کریں۔ سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ جب بھی آپ دین کا کوئی کام کرنے لگیں تو آپ مشورہ کر لیں، اور مشورہ جب آپ کر لیں پھر اس کے بعد آپ اپنے اندر ایک عزم کریں، پختہ ارادہ کریں، یعنی کہ آپ نے مشورہ تو لے لیا، اب ضروری نہیں کہ مشورہ آپ کو 10 لوگ دے رہے ہیں اب آپ 10 لوگوں کی ہی بات مانیں گے، مشورہ تو آپ سب کا سنیں گے لیکن اینڈ پہ کریں گے وہی جو آپ کا دل مانے گا۔ سب کی چیزوں کو ذہن میں رکھ کے انسان اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھتا ہے کہ مجھے کون سی چیز سوٹ کرتی ہے، کون سی مجھے ہیلپ کرے گی، تو آپ پھر ایک سب کے آپ ایک نچوڑ کہہ لیں کہ سارے مشوروں کا آپ سوچ کر پھر آپ اپنے سارے حالات سامنے رکھ کر آپ اپنے دل میں پھر ایک ارادہ کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ مجھے اس طریقے سے یہ کام کرنا چاہیے۔ پھر جب آپ ارادہ کر لیں، یہ دوسری چیز تھی جو آپ نے کی، پہلا آپ نے مشورہ کیا، پھر آپ نے اپنی جو تھوڑی سرچ وغیرہ کر کے آپ نے اس کا پختہ ارادہ کر لیا، اس کے بعد پھر آپ اللہ پہ توکل کریں گے۔ اور کیا توکل کریں گے آپ کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنا ہوم ورک کر لیا، میں نے مشورہ بھی لے لیا، اپنا ہوم ورک کر لیا، اپنی سرچ کر لی، پھر اللہ تعالیٰ اب اس کے بعد جو نتیجہ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یا تو یہ کام ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، ان ایدر کیس کہ میرا اللہ پہ بھروسہ ہے، میرے لیے بہتر ہوگا تو میرا اللہ تعالیٰ کر دیں گے، اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، لاسٹ سٹیپ، آپ نے اس کام کو شروع کر دینا ہے۔ تو یہ سٹیپس آپ جب لے لیں گے تو پھر اس کے بعد کبھی انسان پچھتاتا نہیں ہے، افسوس نہیں ہوتا، کبھی آپ کو ریگریٹ نہیں ہوتا کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں ایسے کر لیتا، یہ نہیں ہوگا پھر۔ تو یہ اگر آپ ان سٹیپس کو فالو کریں گے، اور بتایا کس نے، یہ کوئی بندہ نہیں بتا رہا ہمیں، اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں یہ کہ جب آپ نے بھی کوئی ڈیسیجن کرنا ہے تو آپ اس طریقے سے اس آرڈر میں کریں اس کو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب مشورے کا مقصد تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ مشورہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، کیوں کریں مشورہ؟ اس لیے مشورہ کریں تاکہ جو سارے ایسپیکٹ ہوتے ہیں کسی چیز کے، سارے پہلو ہوتے ہیں جو کسی معاملے کے، تاکہ وہ سارے آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں۔ آپ کے پاس
فرض کریں کہ اگر آپ اکیلے ہیں، آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ خود ہی ہیں نا جو سوچنے والے ہیں، اور چونکہ یہ سینیریو، یہ سچویشن آپ کے اوپر ہے، تو جب انسان خود کسی پریشانی میں، کسی ایسی مشکل میں ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کی تھنکنگ پاور ویسی نہیں رہتی جیسے نارمل ہوتی ہے۔ اور اکثر آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی اللہ رحم کرے بڑی آزمائش آتی ہے تو جو یاد باتیں ہوتی ہیں وہ بھی بھول جاتی ہیں کہ میں نے کیا کرنا تھا۔ ہم کسی کو جب مشورہ دیتے ہیں تب تو ہمیں سب یاد ہوتی ہیں، لیکن جب اپنے اوپر بات آتی ہے تو آپ دیکھیں وہی باتیں جو بہت معمولی سی ہوتی ہیں وہ ہمیں خود کو اپنے اوپر اپلائی کرنے بھول جاتی ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ذہن سے نکل جاتا ہے پریشانی میں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس 8-10 لوگ ہیں آپ جن سے مشورہ کرتے ہیں، تو جب آپ 10 لوگوں سے مشورہ کریں گے، ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق آپ کو مشورہ دے گا، تو اینڈ پہ آپ کے پاس کیا ہوں گے؟ 10 ڈفرینٹ اوپینینز ہوں گے، اور ایک اس میں ایک آپ کا بھی ہوگا۔ تو 10 اوپینین آپ کے پاس ہوں گے۔ بعض اوقات بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گفٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو مشورہ جب بھی دیتے ہیں اچھا مشورہ دیتے ہیں، اور آپ کو ایزی ہوتا ہے آپ کے لیے فالو کرنا۔ تو اب اس میں آپ کو 10 جو مشورے ملے، پھر انسان دیکھتا ہے کہ ہاں اگر میں یہ والا مشورہ کرتی ہوں تو اس کے پروز اینڈ کانز کیا ہوتے ہیں۔ دوسرا آپ دیکھیں گی تو آپ کے پاس ایک ورائٹی ہے اب، تو اب اس میں سے پھر آپ دیکھتے ہیں جو آپ کو زیادہ سوٹ کرتا ہے وہ آپ اپنے اوپر کر لیتے ہیں۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف خود ہی سے سوچ رہے ہیں تو اس وقت ہماری عقل میں جتنا آئے گا ہمارے پاس وہ ایک ہی راستہ ہوگا۔ اس طرح سے آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں، آپ کو آپ کی تھنکنگ براڈ ہوتی ہے کہ میں ہاں یہ بھی کر سکتی ہوں، بالکل یہ تو میں نے ایسے سوچا ہی نہیں تھا۔ آپ نے اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، ایسے ہوتا ہے نا بعض اوقات، یہ وہ چیز ہوتی ہے مشورے کا، پھر یہ بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور مشورہ کیوں کریں؟ سب سے بڑی بات تو دیکھیں کہ ہم نے ابھی آیت میں پڑھ لیا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے خود بولا ہے کہ مشورہ کریں، تو اب آپ جب بھی مشورہ کریں گے تو آپ اللہ کے حکم کو فالو کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ مشورے پہ عمل بھی کریں، کم از کم اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ مشورہ کرو، اور کس چیز میں؟ خاص طور پہ دین کے کام میں مشورہ کرو۔ باقی اب جیسے آپ کی پرسنل چیزیں ہیں، سم ٹائم انسان نہیں چاہتا کہ آپ کسی کے سامنے اوپن ہوں وہ چیزیں، آپ کی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے، تو پھر اس میں آپ مشورہ نہیں کریں گے۔ صرف اس میں آپ مشورہ کریں گے جس میں آپ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ اگر کسی کو پتہ بھی چل جاتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن خاص طور پہ یہاں پر جو بتایا گیا وہ دین کے معاملے میں بتایا گیا کہ جب آپ دین کے کوئی بھی کام کرنے لگیں، یا دین کا کوئی بھی آپ کے دل میں کوئی ارادہ آتا ہے کہ اگر میں اس طرح سے ایسے کر لوں تو کیا ہوگا، یا مجھے شوڈ آئی ڈو دس، آپ اس طرح سے جب ہو تو پھر مشورہ کر لیں۔ یا کسی کی کمیونٹی میں، آپ اپنی کمیونٹی کے اندر کوئی سروس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی ایک لوگوں کی ہیلپ کے لیے سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی آپ پھر مشورہ کریں تاکہ سب لوگ آپ کو بہترین اندر اپنی اپنی رائے دے سکیں۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ مشورہ آپ صرف ان چیزوں میں کر سکتے ہیں جن میں کتاب و سنت میں کوئی حکم موجود نہ ہو۔ جیسے کہ آپ کو کوئی کام کرنا ہے لیکن آپ کو قرآن سے بھی کوئی پراپر اس کے بارے میں کوئی گائیڈنس نہیں مل رہی، اسی طرح جب آپ نے حدیث میں دیکھا تو آپ کو وہاں سے بھی نہیں مل رہی، اب کیا کریں گے؟ پھر اس صورت میں آپ مشورہ کریں گے کہ بھئی دیکھتا ہوں دوسروں سے کہ وہ کیا مجھے اس کے بارے میں بتاتے ہیں، پھر آپ مشورہ کریں گے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا پراپر حکم دے دیا اس میں مشورہ نہیں کرنے کی ضرورت۔ مثال کے طور پہ دیکھیں کہ اب آپ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ اپنے ماں باپ کی کتنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد ماں باپ کا ذکر کیا، ماں باپ کی کو انکریج کیا گیا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کی ٹیک کیئر کریں، ماں باپ کی رسپیکٹ کریں، ماں باپ کا کہنا مانیں۔ اب اس کے لیے آپ دوسروں سے مشورہ کرنے لگ جائیں کہ میں اپنی ماں کا کہنا مانوں کہ نہ مانوں، میرے ماں باپ یہ کرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ آگے یہ کروں کہ نہ کروں، یہ وہ چیز نہیں ہے جس پہ آپ مشورہ کرنے بیٹھ جائیں گے۔ یہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے ریگارڈ لیس آف کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ اسی طرح سود کے اوپر
اب اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا قرآن میں. اسی طرح بہت ساری احادیث ہیں جن سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سود کی ممانعت کے بارے میں. تو اب اس میں آپ کو بیٹھ جائیں، آپ پوچھنے لگ جائیں، دیکھیں جی میں نے گھر خریدنا ہے تو پیمنٹ پہ سوچ رہے ہوں لے لوں، آپ مجھے مشورہ دیں کیا کروں. اب آف کورس آپ کیا مشورہ اس میں لیں گے، یہ تو ہے ہی حرام. سود تو ہم کوئی بھی ٹرانزیکشن سود کا کر ہی نہیں سکتے، چاہے لینا ہو یا دینا ہو. تو سود تو ہم انٹر ہی نہیں کر سکتے اپنی لائف میں، تو اب اس میں مشورہ لینا بنتا ہی نہیں. تو اس سے آپ کو تھوڑا اندازہ ہو گیا ہوگا اب کہ کس طرح کی چیزوں میں آپ مشورہ کر سکتے ہیں جن کے بارے میں کوئی کلیئرلی پتہ نہیں چلتا کہیں سے، پھر آپ لوگوں سے اس کے بارے میں مشورہ کریں گے. اور ایک چیز مشورہ کرنے کے بارے میں یہ بھی ہوگی کہ جب آپ کسی سے مشورہ جب کریں گے تو جو مشورے آپ کو ملیں گے پھر آپ اس میں سے اب کیسے سلیکٹ کریں. تو آپ دیکھیں گے کہ کون سا مشورہ ایسا ہے جو اللہ کے زیادہ قریب ہے، یعنی کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ زیادہ میک سینس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند فرمائیں گے. کیونکہ ہمیں خود کو بھی تھوڑا ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم یہ والی چیز میں کروں گی ہو سکتا ہے اللہ کو یہ چیز پسند نہ آئے. تو جو چیز ہمارے دین کے زیادہ قریب ہوگی، اللہ کے زیادہ قریب ہوگی، یعنی کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، تو پھر ایسی چیزوں کو، ایسے مشوروں کو پھر آپ ایکسیپٹ کریں گے. اور مشورے کے بعد یہ آپ نے بس ایک ذہن میں رکھنا ہے کہ مشورہ دے تو سب سکتے ہیں لیکن اس کو عملی جامہ جو پہنانا ہوگا، یعنی کہ آخری ڈیسیجن جو اس کو جس نے کرنا ہوگا وہ امیر ہوگا، جس کی مرضی سے ہوگا. امیر کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی امیر جو ایک لیڈر کو کہتے ہیں، جو لیڈ کرتا ہے، اور یا کوئی بھی ایسا بندہ جو انچارج ہے اس پروجیکٹ کا. آخر ڈیسیجن تو اسی کا ہوگا. لوگ اپنا اپنا مشورہ دیں گے لیکن اینڈ پہ وہ فائنلائز کرے گا کہ کس چیز پہ اس نے کام کرنا ہے. اور جو بھی پھر اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے اللہ پر توکل کیا، اللہ کے کہے ہوئے کام پہ آپ نے عمل کیا، مشورے کا اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نے اس پہ عمل کیا. اور سارا کچھ کرنے کے بعد معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہی آگے اس کا اچھا برا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. اب جو بھی اینڈ رزلٹ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہوگا. آیا نمبر 160، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے. لہٰذا مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھیں. یہ بھی دیکھیں کتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ سمجھیں آپ وشفل تھنکنگ ہو کسی کی، خام خیالی کہ وہاں پر ہم قیامت کے دن وہ بھی ہماری مدد کر دے گا، کوئی دوست شاید مدد کر دے، شاید میرے ماں باپ مدد کر دیں. تو یہاں پر بتایا گیا کہ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. اگر اللہ کسی کو بے یار و مددگار چھوڑ دے تو کون ہے جو مدد کر سکتا ہے. ایون اس دنیا میں بھی آپ دیکھیں، دنیا آخرت دونوں میں اگر اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر سے اپنی رحمت کا ہاتھ اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ کسی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں تو کون اس کی مدد کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کا ارادہ کر لیں تو پھر کوئی اس بندے پہ غالب نہیں آ سکتا. یہ رول ہے، اٹس اے گولڈن رول. اگر ہم اس کو لکھ کے رکھ لیں نا ہماری بہت سی پریشانیاں ختم ہو جائیں. صرف اتنی سی چیز، جب آپ کو دل پریشان ہو یا جب آپ کو کوئی تنگ کرتا ہو، اکثر ایسے ہوتا ہے نا بعض اوقات فیملی میں ہی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، آپ کے متعلق باتیں کرتے ہیں، تو اس وقت پھر آپ یہی سوچیں، اس کو پڑھ لیا کریں کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ کسی کو بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کی مدد کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے پھر ہمیشہ نصرت کی، کامیابی کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ
نے یہاں پر ایک یہ بھی بتا دیا کہ مومنوں کو اللہ پہ ہی بھروسہ کرنا چاہیے، کہ یہ نہ ہو کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیں کہ چلیں وہ بھی تو ہے نا بندہ، وہ بھی مجھے جاب دلا سکتا ہے، چلو میرا وہ بہت اچھا دوست ہے وہ میرے کام آ جائے گا، اس وقت مجھے جس چیز کی ضرورت ہے میں اپنے دوست سے کہتی ہوں وہ مجھے، بس میں نے اس کو بول دیا نا میرا کام ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا آپ کے دماغ میں بس یہی چاہیے کہ اگر میرا اللہ چاہے گا تو کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیں گے میرے لیے، اور پھر اس کے بعد آپ اس کے کوششیں شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ اب اللہ توکل کر کے ہی بیٹھ جائیں اور پھر آپ اپنے خود ہاتھ پیر نہ ماریں بالکل۔ تو اپنا تو کام ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اور ہر بندے کا یہ بھی ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہر بندے کا جو توکل ہوتا ہے نا وہ اس کے ایمان کے مطابق ہوتا ہے۔ جتنا ایمان کا لیول کسی کا ہائی ہوگا اتنا ہی اس کا اللہ پہ توکل ہوگا، اور جتنا ایمان کا لیول کم ہوگا اتنا ہی دیکھیں اس کا اللہ پہ بھروسہ بھی کم ہوگا۔ آیا 161، یہ نبی کے شایانہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی خیانت کردہ چیز سمیت حاضر ہو جائے گا، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ان پہ کوئی ظلم نہ ہوگا۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر جو ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا نا کہ غل کا لفظ یوز کیا ہے، غل۔ تو غل کیا ہوتا ہے؟ اسی سے غلول ہے۔ غلول سے مراد مال غنیمت کا چھپانا، اس چیز میں خیانت کرنا جس کا اسے منتظم بنایا گیا ہو، یعنی کہ منتظم کیا، یعنی کہ آپ کو ذمہ دار، آپ کو رسپانسیبل جس چیز کا بنایا ہو، کوئی چیز کا جیسے آپ کو انچارج بنا دیتے ہیں نا ابھی کہ یہ بھی ساری ڈونیشن اکٹھی ہوئی ہے، ابھی آپ کو اس کا انچارج بنا دیا ہے کہ آپ اس کو ذرا واچ کریں یہ چیزیں تھوڑی دیر جب تک ہم وہاں سے ڈن ہو کے آتے ہیں، اب آپ نے اسی کے اندر سے چیزیں نکال لی تو یہ آپ نے خیانت کر دی، ایسی چیز کو غلول کہتے ہیں۔ اور غل جو ہوتا ہے وہ اس کے معنی ہوتے ہیں، چوری بھی معنی ہوتا ہے، خیانت بھی ہوتا ہے۔ ایسے خزانے سے چوری کرنا جو سب کی مشترکہ ملکیت ہو اس کو غل کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح دل کے اندر جو قدورتیں ہوتی ہیں، دل میں بغض ہوتا ہے، وہ بھی غل کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک واقعہ آتا ہے اس آیت میں۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت ایک سرخ رنگ کی روئی دار چادر کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر کے دن اموال غنیمت میں سے گم ہو گئی تھی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شاید یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے رکھ لی ہو، چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ آیت بھی غزوہ احد ہی سے متعلق ہے، جب ابتدا میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور وہ مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع ہو گئے، تو سیدنا عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیں بھی اب درہ چھوڑ کر لوٹ مار حاصل کرنے میں شامل ہو جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں ہمارا حصہ ہی نہ لگائیں۔ تو اس شبے کو دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ناانصافی یا ایسی خیانت ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ دنیا میں اللہ کی طرف سے امین ہوتا ہے، جو بھی پیغمبر ہوتا ہے وہ اللہ کا امین ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ ہے جس میں سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ نے یمن سے ایک رنگے ہوئے چمڑے میں کچھ سونا بھیجا جس سے ابھی مٹی بھی علیحدہ نہیں کی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کو 4 آدمیوں ان کے درمیان تقسیم کر دیا۔ آپ کے اصحاب میں سے کسی نے کہا کہ اس مال کے تو ہم ان لوگوں سے زیادہ حقدار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اطمینان نہیں ہے، حالانکہ میں آسمان والے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا امین ہوں اور میرے پاس صبح شام آسمان کی خبریں آتی ہیں۔ ایک آدمی جس کی آنکھیں اندر تھیں، اس کے رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھی، پیشانی باہر نکلی ہوئی تھی، داڑھی اس کی بہت گھنی تھی اور سر شیو تھا۔ یہ بندہ
اپنا اس نے جو تہبند پہنا ہوا تھا اپنی پنڈلیوں سے اٹھائے ہوئے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ سے ڈریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری بربادی ہو، کیا میں روئے زمین پر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں؟ اور مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری بربادی ہو، اگر میں نے ہی عدل نہ کیا تو پھر اور کون کرے گا؟ وہ آدمی چلا گیا تو خالد بن ولید نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس کی گردن نہ اڑا دوں، مگر آپ نے اسے قتل کی اجازت نہ دی۔ مسلمانوں کے مشترکہ اموال سے کوئی چیز چرانا یا اس میں خیانت کرنا، یہ ہے اس میں جو ورڈ غل آیا تھا نا، اس کا لغوی معنی یہ ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جس کا جاننا ضروری ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جنگ خیبر کی غنیمت میں سونا چاندی تو نہیں ملا، بس اونٹ، بکریاں اور کپڑے وغیرہ ہی تھے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام تحفے میں دیا تھا جس کا نام مدعم تھا۔ اس کے بعد آپ وادی القرا کی طرف بڑھے۔ وہاں پہنچنے پر مدعم آپ کو سواری سے اتار رہا تھا کہ اسے ایک تیر آ لگا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اسے جنت مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس نے خیبر کے دن اموال غنیمت کی تقسیم سے پیشتر ایک کملی چرائی تھی جو آگ کے شعلے بن کر اس کے گرد لپٹ رہی ہے۔ جب لوگوں نے آپ کا یہ ارشاد سنا تو ایک شخص ایک تسمہ یا دو تسمے لے کے حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم انہیں داخل نہ کراتے تو قیامت کو یہ تسمے آگ بن کر تمہیں جلاتے۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ اب اس سے دیکھیں کہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا سخت گناہ ہے یہ، کہ گناہ کس چیز کا؟ چوری تو ویسے سیلف دیکھیں گناہ ہے، لیکن خاص طور پہ جب اس میں سے چوری کی جائے جو ایک مشترکہ مال ہوتا ہے، جو کافی سارے لوگوں کا کمبائنڈ ہے، کیونکہ اس میں پھر آپ جب ایک چیز چوری کرتے ہیں تو آپ ہر اس بندے کا حق مار رہے ہیں جو جس کا حصہ اس میں شامل تھا۔ تو یہ اس لیے پھر بہت سخت گناہ ہے۔ تو ایسی چیزیں جو کبھی ایک کلیکٹیولی ہمارے پاس جمع ہوئی ہوں، ہم نے کسی کے لیے کی ہیں اکٹھی، تو اس میں سے پھر آپ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سمجھ سکیں، ان آیات سے سیکھ سکیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔